بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 23۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، کس قدر اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اپنی قوت سماعت میں ایک آواز پر مجبور کر دی۔ وہ ایک آواز نہیں تھی، کئی آوازیں تھیں، ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ، قدموں چرچراتے ہوئے سوکھے پتوں کی صدائیں۔ وہ صدائیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور اپنی طرف کیسر نظر آیا۔ اس کے دائیں بائیں دو ساتھی کھڑے تھے، تینوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ میرے بائیں طرف سے بشیرے کی آواز آئی، کیسر میری اطلاع غلط نہیں تھی، دیکھ لو، پتہ نہیں یہ سالہ جنگل میں کس لیے آیا کرتا ہے۔ کیسر نے کہا لگا کر کہا، اپنی موت کو آواز دینے آیا کرتا ہے۔ آج وہ موت اس کے قریب آ گئی۔ فرحاد بیٹے، اپنے پیچھے دیکھو، وہاں تمہارا باپ کھڑا ہے۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، وہاں 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے، شکل و صورت سے ہی گنڈے نظر آ رہے تھے۔ ایک ان میں سے زیادہ لئیم شئیم تھا، وہ بڑی صفاقی سے مسکراتا ہوا اپنا چاقو کھول رہا تھا۔ مجھے کٹک کی آواز سنائی دی، یہ رامے شاہ ہے، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح پٹک کر ذبح کر دیتا ہے۔ شاید ہم تجھے زیر نہ کر سکے، لیکن یہ تجھے نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ رامے شاہ عشرے کا مشہور بدماش اور قاتل ہے۔ میں نے اس کا نام کئی بار سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 8 میرے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ میرے فرار ہونے کے راستے بند ہو چکے تھے۔ میں تنہا کیا کر سکتا تھا؟ کیا میرا علم کام آ سکتا ہے؟ نہیں، میں صرف خیالات پڑھ سکتا تھا۔ دشمن کے ہاتھوں کو آنکھوں اور چاقوں کو اپنی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میں ایک وقت میں کسی ایک کو اپنی آنکھوں سے ہپناٹائز کر سکتا تھا۔ اس وقت باقی 7 مجھ پر پل پڑتے اور میرا قیمہ بنا دیتے۔ میں کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا تھا، کیونکہ مراقبے کے لیے میں ایسی ویران جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سے شاذ و نادر ہی کسی انسان کا گزر ہوتا ہو۔ آج وہ جگہ میرا بدفن بن گئی۔ ایسی بے یاری مددگاری کے وقت کوئی پرسرار علم اور شوکہ سے بازی کام نہیں آتی۔ ایک مرد صرف اپنی ذہانت اور بازوؤں کی قوت سے ہی اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ میں اچانک ایسے درندے کی طرح گرانے لگا جس کے چاروں طرف شکاریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے گھیراؤ کر رہے تھے، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے میرے فرار کے تمام راستے بند کر دینا چاہتے تھے۔ ابھی شام کے گہرے سائے تھے، رات کی تاریکی ہوتی تو میں اس طریقے سے کچھ فائدہ اٹھا لیتا۔ پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا، مجھے رامے شاہ سے فی الحال کترانا چاہیے، کیونکہ اس کی مٹھی میں ننگا چاقو تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 گنڈے مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھے۔ میں ابھی یک وقت پلٹ کر کیسر کی جانب لپکا۔ سب سے نے اپنی ہاکیاں سنبھال لی تھی، لیکن میں نے انہیں ڈاج دیا۔ کیسر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ایک ایسے ساتھی پر چھلانگ لگائی جو نشیب کی طرف کھڑا تھا، اپنے ہاتھوں میں ہاکی توڑ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اتنی پھرتی سے پینترا بدل کر اس پر چھلانگ لگاؤں گا۔ اس کے ہاتھوں میں سے ہاکی اٹھی رہ گئی اور میں اس کی سے لپٹ کر نشیب کی دھلکتا چلا گیا۔ ہم دونوں لڑک رہے تھے۔ میں ایک ہاتھ سے ہاکی چھین رہا تھا اور اپنے سر سے اس کی ناک پر ٹھوکریں بھی مارتا جا رہا تھا۔ دور اونچائی پر اس کے ساتھی کے بولنے کی اور دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سطح زمین پر پہنچ کر ہاکی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے ٹانگوں پر رکھ کر سر سے اوپر دوسری طرف اچھال دیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے دھماکے قریب آتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے مقابل کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ہاکی کے ایک ہی بار سے اسے بیکار کر دیا اور دوڑتے ہوئے دوسری طرف جانے لگا۔ میں اسی طرح اپنا بچاؤ کر رہا تھا، اس سے دور بھاگنے کے دوران جو پہلے قریب آتا اس سے مقابلہ کرتا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھے چاروں طرف
آ رہے تھے، بھاگتے ہوئے قدموں سے زمین دہل رہی تھی، کبھی ہاتھیوں کے ٹکرانے کی کھٹکھٹ گونج رہی تھی اور کبھی کرہیں اور چیخیں لہراتی ہوئی دور تک بھٹک رہی تھی۔ وہ زخمی ہو رہے تھے، میں بھی زخمی ہو رہا تھا، میرے جسم کے کتنے ہی حصوں پر چوٹیں آئی تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر پھیل رہا تھا، ہر چوٹ پر میں زخمی شیر کی طرح بفر جاتا تھا۔ وہ مان گئے، ان کے سست حملے بتا رہے تھے کہ وہ زخمی درندے کی تند مزاجی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے لڑنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ بیک وقت حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں بنوٹ کے انداز میں ہاتھی گھماتا ہوا دور تک پینترے بدلتا چلا جاتا تھا، جو قریب آتا تھا اس پر حملہ کرتا، پھر ایک طرف بھاگتا چلا جاتا۔ رامیشا دور سے میرا تعاقب کر رہا تھا، وہ اسی انتظار میں تھا کہ میرے ہاتھوں سے ہاکی گرے، میں اپنا چاقو اتار وہ مجھ پر آزماتا چلا جائے۔ اسے موقع نہ ملا، مجھے ہی اس کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ جب تک دوسرے میرے قریب پہنچتے، میں ہاکی سے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگاتا ہوا گزر گیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور چھلانگ لگا کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ ایک طویل جنگ جاری تھی، اس وقت رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ان کے 3 ساتھی بیکار ہو گئے تھے، چوتھا رامیشا زخمی ہو گیا تھا۔ اب 4 دشمن محتاط ہو کر میرا پیچھا کر رہے تھے، اب وہ پھیلنے کی بجائے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، جھاڑی کی دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ میں وہاں سے گھوم کر پھر رامیشا کی طرف آ گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے تھر تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آیا اور ہاکی سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اس کی چیخو پکار سے جنگل کا سناٹا گونج رہا تھا۔ میں اس بدماش کو بالکل ہی بیکار کر دینا چاہتا تھا، جسے کیسر میرے قتل کے لیے کرائے پر لایا تھا اور وہ اپنے خون میں نہا رہا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اکھڑی سانسیں لیتا ہوا مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کئی ہاکیاں مجھ پر برس گئیں۔ میں اپنی ہاکی لہراتا ہوا پلٹا تو وہ دور چھٹک گئے۔ میں گوشت پوش کا انسان ہوں، فولاد کا مجسمہ نہیں ہوں کہ مجھ پر دشمنوں کے حملوں کا اثر نہ ہو۔ میں تو اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اب میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں آنکھیں پینچ کر دیکھنے اور پیروں پر کھڑا رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو اب تک زندہ سلامت نہ آتا، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں گرتے گرتے ہاکی زمین پر ٹیک کر سنبھل گیا اور ذرا جھک گیا۔ جھکتے ہی مجھے رامیشا کے قریب پڑا ہوا چاقو نظر آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، چاروں سہمے ہوئے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں گرنے والا ہوں یا انہیں دھوکہ میں رکھ کر رامیشا کی طرح کسی ایک کی مرمت کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی آخری تمام قوت سمیٹ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ایک شرابی کی طرح چومتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے للکارا۔ میرے بائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور دائیں ہاتھ میں ہاکی، اور میں کیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اچانک ہی دوسری طرف گھوم کر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ تینوں بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے نہیں گرا سکیں گے۔ میں نے تنہا ایک ہاکی سے 4 دشمنوں کو مار گرایا تھا، اب تو چاقو بھی ہاتھ آ گیا تھا، پھر وہ جان بچا کر کیسے نہ بھاگتے۔ ویسے ان کی بزدلی سے میری جان بچ گئی تھی۔ وہ میرا آخری دم توڑتا ہوا حوصلہ تھا کہ میں ہاکی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور آگے پیچھے ڈول رہا تھا۔ چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا، پھر میں بھی گر پڑا۔ مجھے میں اتنی سخت نہیں تھی کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا۔ وہ واپس آ کر اب بڑی آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ میں زمین پر گھسنے لگا، اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ تاریکی میں پہلے آس پاس کے درخت نظر آ رہے تھے، اب آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک زندگی سے محبت تھی اور اسی زندگی کا طب بھر حوصلہ مجھے پناہ کی تلاش میں گھسیٹ رہا تھا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا، ہڈیاں چٹک رہی تھی، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور میں جہنم کی تاریکیوں میں رینگ رہا تھا۔ کہیں پر روشنی کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اسی وقت مجھ پر صرف 2 قوتیں تھیں، ایک رینگنے رہنے کی، دوسری سنتے رہنے کی۔ کان آنٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائے۔ نہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی۔ چینگڑوں کی چک 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 کانوں پہ بج رہی تھی۔ شاخوں کے جھومتے اور پتوں کے سرسرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ تمام آوازیں بھی رینگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا رہا، نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ آبادی سے قریب تھا یا آبادی سے بہت دور چلا گیا تھا۔ بس پھر ہمت جواب دے گی اور میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب کوئی آئے اور
آ گئی ہوں۔ میں ہوش و آواز کی دنیا سے جا رہا تھا، مگر واری موت اتنے زخم پہنچانے کے بعد بھی قریب نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس بھٹک رہی تھی اور مجھے کرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں بند ہوتے ہوتے رہ گئی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کے بھاری برکم قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ جنگل کے سناٹے میں زمین کی چھاتی دھڑک رہی تھی۔ شاید دشمن آ رہے ہیں، نہیں شاید کوئی ہمدرد آ رہا ہے۔ زندگی آ رہی یا موت آ رہی ہے۔ وہ بھی قریب آ کر رک گئی۔ پھر کسی مرد کی گرجدار آواز سنائی دی، کون ہو تم بے؟ میں نے بڑی نکات کی آواز کی سمت گردن گھما دی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں صرف اس کا سفید لباس جھلک رہا تھا۔ کوئی لمبا سا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ وہ کوئی بھی تھا، اس کی کرخت آواز سے پتہ چل گیا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ پھر وہ قریب آ گیا۔ ہمارے درمیان ایک ننھا سا شعلہ لپکا۔ ایک لائٹر روشن ہوا۔ اس روشنی میں ایک سیاہی میل چہرہ نظر آیا۔ سیاہ چہرے پر بڑی بڑی سرخ آنکھیں یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی درندہ ابھی ابھی خون پی کر آ رہا ہو۔ اس کی بھویں اتنی گھنی تھی جتنی اس کی مونچھیں۔ وہ مونچھیں منگولین ٹائپ کی تھی اور بانچوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے بکرے کو دیکھتا ہے کسائی۔ پھر وہ خوشی سے دانت نکال کر کہنے لگا، ہو تگڑا ہے، ایک دم تگڑا ہے، کافی خون بہہ چکا ہے، پھر بھی ایک بالٹی اور نکل آئے گی۔ اے بے کون تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہیں؟ میں نے جواب دینا چاہا مگر صرف ہونٹ کھل کر رہ گئے۔ الگ سال سے اٹک رہی تھی۔ میری قوت گواہی بھی جواب دے گی۔ اس نے حقارت سے کہا، سالہ بول نہیں سکتا، اپنے پیروں سے کیا خاک چلے گا؟ مجھے گھسیٹ کر لے جانا ہوگا، کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹر بجھا دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ پھر وہ تکلیف انتہائی اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہو گئی، کیونکہ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ ایسی بے رحمی، ایسی سنگ دلی، کسائی بھی بکرے کو اس طرح گھسیٹ کر قربان گاہ تک نہیں لے جاتا۔ میں پہلے ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ میرے الگ سے ایک آخری کرہ نکلی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ بے ہوشی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ میں وقتی طور پر مر چکا تھا۔ یہ ایک طرح کی موت ہی تھی۔ میں اس دنیا کو دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنے آپ سے غافل تھا، لہذا اپنے لیے مر چکا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آنے لگا۔ پہلے قوت سماعت جاگی، کانوں میں دھیمی دھیمی سی آوازیں آنے لگی۔ کوئی بڑبڑا رہا تھا یا زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ صاف طور پر نہیں سن سکتا تھا کیونکہ دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں بند آنکھوں کے پیچھے خود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کون ہوں، کہاں ہوں؟ پھر دماغ سے چن چھٹنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا میں نے جنگل میں دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ مقابلے کے نتیجے میں دشمنوں کا بھی برا حشر ہوا اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک بہرحم کسائی کہیں سے آیا۔ وہ میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب ہوش آتے ہی میں خود کو یہاں پیال کے بستر پر محسوس کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں اوندا پڑا ہوا تھا۔ میرا چہرہ زرد اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سیدھے طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ ایک تو خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، دوسرے اس بات کا علم ہوا کہ میں مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ رسی کی لمبائی میرے بازوؤں سے جسم کے اطراف سانپ کی طرح لپٹی ہوئی پیروں تک بندھی ہوئی تھی۔ میں نہ تو اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی شہتر کی طرح ادھر ادھر لڑک سکتا تھا۔ کڑاہی سے اچھل کر آگ میں گرنے والی بات تھی۔ کیسر اور رامین شاہ سے بچ کر ایک انجانے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کیوں اس طرح باندھا گیا تھا؟ اور پھر میں اس آواز کو سننے لگا۔ کسی مرد کی بھاری بھرکم سی آواز تھی۔ میں سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ مٹی کا ایک کچا پکا مکان تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے چینگے میں 3 چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں نظر آ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ زمانے سے کب سے میں نہ جانے بے ہوش پڑا تھا۔ کمرے میں دن کی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک رات گزر گئی اور اب دوسرا دن گزر رہا ہے۔ میں رسی کو توڑنے کے لیے کسمانے اور زور آزمائی کرنے لگا۔ بھوک، پیاس، زخموں میں جلن، ٹیسیں
بررسی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے سامنے دوسری طرف ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا اور وہیں سے کسی کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے مجھے پیال سے لپٹا ہوا مٹی کے کچے فرش پر آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون اور کیا کر رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاید وہ کوئی اجنبی زبان